बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम पढ़ेंगे किताब गेंदा दूसरी जमात के लिए, और इसका है हमारा सफ़ा नंबर 18। सफ़ा नंबर 18 पे है सबक नंबर 4। सबक नंबर 4 है बाग की सैर। सबक की पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले हम इसके ख़ास अल्फाज पढ़ेंगे जो हमें पढ़ाई करने में मदद देंगे। जो मुश्किल अल्फाज हैं: सैर, छुट्टी, तैरना, चंबेली, स्कूल, खुशबूदार। अब हम सबक की पढ़ाई करेंगे और देखते हैं कि सबक में हमारे लिए बाग की सैर के फ़ायदे किस तरह से बताए गए हैं। सबक का नाम है बाग की सैर। मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। छुट्टी का दिन था। अली ने अब्बू से कहा, अब्बू कहीं सैर करने चलते हैं। सारा ने भी कहा, जी अब्बू, बहुत मज़ा आएगा। अब्बू ने कहा, मैं तो आज आराम करूँगा। अली ज़िद करने लगा तो अब्बू ने कहा, अच्छा, शाम को चलेंगे। असर के बाद चाय और कुछ खाने का सामान लेकर सब बाग में गए। वहाँ की हरी हरी घास पर बारिश के पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। बाग में बहुत से फूल खिले हुए थे। वहाँ एक छोटी सी झील भी थी जिसके ऊपर लकड़ी का एक पुल था। झील में कंवल के फूल तैर रहे थे। अली अपनी फुटबॉल ले गया था। वहाँ और भी बच्चे आए हुए थे। उनसे सारा और अली की दोस्ती हो गई। सब मिलकर खेलने लगे। फिर उन्होंने क्रिकेट, फुटबॉल, पकड़म पकड़ाई और छुपन छुपाई भी खेला। थोड़ी देर बाद अम्मी ने आवाज़ दी, आओ कुछ खा लो। अली और सारा ने पकौड़े खाए। सारा ने अब्बू से पूछा, अब्बू, ये कौन कौन से फूल हैं? अब्बू बताने लगे, ये गुलाब है, इसके बहुत से रंग होते हैं। चंबेली सफ़ेद होती है। वो गेंदा है, इसका रंग गहरा पीला होता है, जिसे जर्द रंग भी कहते हैं। ये गुलेवादी है, इसके भी बहुत सारे रंग हैं। वो देखो, पीले, गुलाबी, नारंगी, कासनी और जामनी रंग के फूल, कितने सारे रंग तो यहाँ भी हैं। सारा ने जब एक खुशबूदार फूल के बारे में पूछा तो अम्मी ने कहा, ये मोतिया है। मोतिया आपको पता है स्टूडेंट्स, हम अपने घरों में भी लगाते हैं। मोतिया और गुलाब के फूल जो है वो हम अपने घरों में भी लगाते हैं। बड़ी प्यारी इनकी खुशबू होती है। मोतिया की भी बहुत ख़ास तौर पे रात के वक्त बहुत प्यारी खुशबू आती है। इसके हार और गजरे भी बनते हैं। ठीक है, मोतिया और गुलाब के फूल के हार और गजरे बनते हैं। अली ने आवाज़ दी तो सारा खेलने चली गई। मगरिब का वक्त हो रहा था। अब्बू ने कहा, चलो अब वापस चलें। सारा और अली ने सामान समेटने में अम्मी अब्बू की मदद की और घर वापस आ गए। स्कूल का काम भी करना था। काम करने के बाद खाना खाया और इशा की नमाज़ पढ़कर सो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पूरा सबक है बाग की सैर, ये आपकी किताब में इसलिए दिया गया है ताकि आप इसको पढ़ें। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आपको पढ़ने आ जाएं, और इसके अलावा आपकी जो पढ़ाई है यानी कि जो रीडिंग करने की सलाहियत है वो तेज़ हो। एक इसका ये फ़ायदा है। दूसरा ये कि आपको ये पता चलेगा कि हमें बाग की सैर के लिए भी जाना चाहिए। ना सिर्फ घर में मोबाइल पे या टीवी पे सिर्फ कार्टून देखते नहीं रहना चाहिए। बाग में जाएं, वहाँ पे हमें मौसम को एंजॉय करना चाहिए। जो फूल हैं उनको देखें, उनके कलर्स देखें। वहाँ पे चिड़ियाँ आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, या हमें कुछ जैसे जानवर, बिल्ली वगैरह भी देखने को मिलती हैं। तो हमें अल्लाह की जो कुदरत है, अल्लाह की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, उनको देखना चाहिए और उनको भी इंजॉय करना चाहिए। ठीक है जी, पेज नंबर 20 पे है। इसकी मश्क दी हुई है, किस तरह से आपने करनी है। सबसे पहले मरूज़ी सवालात हैं। आपने दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। हमने पढ़ाई की है सबक की, ये आपने ख़ुद करना है। आप इसको पढ़ें कि ये सबक डैश की सैर के बारे में, किसकी सैर के बारे में, समंदर, बाग, नहर या चिड़िया का घर। तो बाग की सैर के बारे में है, तो आपने ये जो बाग वाला सर्कल है इसमें इस तरह से रंग भर देना। ठीक है, इसी तरह से आप पेज नंबर 21 में आएँ। इस पर क्या है, खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। हल्की हल्की डैश हो रही थी। क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। ठीक है, आपने ये खाली जगह पढ़नी है और इसको मुनासिब अल्फाज से इसको भी पुर करना है।
نمازوں کے نام لکھیے اور یاد کریے، یا اپنے نمازوں کے نام آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنے اور ان کو یاد کرنا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور یہاں نیچے بھی آپ نے ان کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس رنگوں کی پہچان دی گئی ہے، اپنی کاپی میں رنگوں کے نام لکھیں اور ایک تصویر بنا کر اس میں وہی رنگ بھریے، ٹھیک ہے؟ آپ کو جو تصویر اچھی لگتی ہے آپ وہ تصویر بنائیں، اور اس کے بعد یہ اس میں یہ جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے رنگ اس میں بھرنا چاہیے وہ آپ بھریں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ کو رنگوں کی پہچان بھی ہوگی اور آپ کی ڈرائنگ بھی اچھی ہوگی۔ سوالوں کے جواب آپ نے زبانی دیجیے، پھر اپنی کاپی میں لکھے باغ میں کیا کیا تھا، علی اور سارہ نے باغ میں کون کون سے کھیل کھیلے، ہم نے پڑھا تھا کہ پکڑم پکڑائی، کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیلا تھا، وہ آپ نے لکھنا ہے اور ان کو لکھنا بھی سیکھنا ہے، لکھنے کی مشق بھی کرنی ہے آپ نے۔ علی نے ابو سے کیا کہا، آپ کو اس سیر کی کیا بات بہت پسند آئی اور سیر کے فائدے کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ سیر کے فائدے کیا ہیں کہ ہم سیر کرنے سے تر و تازہ اور صحت مند رہتے ہیں، چست رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اردو کا گلدستہ، کتاب گیندا، دوسری جماعت کے لیے، اور اس کا ہمارا لیکچر شروع ہوگا صفحہ نمبر 22 سے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 22 پہ ہمارے پاس ہم نے پیچھے سبق پڑھا تھا باغ کی سیر، اور باغ کی سیر سے جڑی یہ کچھ ہمارے پاس ایکسرسائز دی گئی ہے، اس کو ہم نے سولو کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے، ٹھیک ہے؟ پہلا کیا ہے، باغ۔ باغ کا آپ جملہ بنا سکتے ہیں، کوئی بھی جملہ بنائیں، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ 2 3 4 جملے جو ہیں وہ سوچیں، پھر اس کے بعد اپنے امی ابو کو یا بڑے بہن بھائی کو یا اپنی ٹیچر کو سنائیں، اور جو اس میں سے ایک صحیح جملہ ہے وہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ باغ کا آپ کیا لکھ سکتے ہیں کہ میں باغ میں سیر کرنے گیا، یا مجھے باغ میں سیر کرنا بہت پسند ہے، یا باغ کی سیر کرنا ہماری صحت کو فائدہ دیتی ہے، یا باغ کی سیر ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس طرح سے آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ چھٹی کا آپ بنائیں کہ مجھے اسکول سے اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، یا مجھے چھٹی کا دن گھر پہ گزارنا اچھا لگتا ہے، یا مجھے چھٹی کا دن اپنے امی ابو کے ساتھ گزارنا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے آرام۔ آرام کا آپ جملہ بنا سکتے ہیں کہ مجھے اتوار کے دن آرام کرنا بہت پسند ہے، ٹھیک ہے؟ سامان، دوستی، مغرب، ان کے جملے آپ نے بنانے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس قواعد، کچھ ہے گرامر کا ورک، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے سب سے پہلے ہے متضاد۔ کیا ہے؟ متضاد الفاظ۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ، ٹھیک ہے؟ آپ نے یعنی کہ جو لفظ دیا گیا ہے اس کا الٹ لکھنا ہے۔ وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں، یعنی ضد۔ ضد کا مطلب یہی ہوتا ہے الٹ۔ اب دیکھیں ضد کا ایک مطلب یہ بھی نا کہ جب ہمیں امی ابو ایک بات سے منع کرتے ہیں، ہمارے والدین، تو ہم وہی کام کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ماں باپ نے کہا ہے نا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو آپ وہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضد کر کے وہ کام کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے الٹ کیا، ان کی بات کو نہیں مانا، تو آپ ان کی بات کے الٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے متضاد کا مطلب ہے الٹ، یعنی کہ الفاظ کی ضد ہے، انہیں متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ مثلاً صبح کا الٹ کیا ہوگا، شام، دن کا الٹ کیا ہوگا، رات، روشنی کا الٹ کیا ہوگا، اندھیرا، بڑا کا الٹ کیا ہوگا، چھوٹا، ٹھیک ہے؟ ان الفاظ کے متضاد الفاظ چن کر لکھیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، اب یہ دیکھیں آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، ٹھنڈا، ہلکا، دن، سفید، اندر، یہاں پہ ان کے الٹ دیے گئے ہیں آگے پیچھے، بھاری، گرم، کالا، باہر، رات۔ آپ نے یہاں سے ڈھونڈ کے ان کو ادھر لکھ دینا۔ ٹھنڈا کا کیا ہوگا، گرم، ہلکا، بھاری، دن، رات، سفید، کالا، اندر، باہر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگلا ہے نیچا، اونچا، سوکھا، گیلا، اوپر، نیچے، بھرا ہوا، خالی، بڑا، چھوٹا۔ یہ آپ کے ہیں الفاظ متضاد۔ اس کے بعد آگے کیا دیا گیا ہے، بڑی یہ سے پہلے والے حرف پر زبر لگائیے تو بڑی یہ کی آواز بھی بدل جاتی ہے، جیسے یہ چنبیلی کے پھولوں کی بیل ہے۔ اب یہ دیکھیں ہم اس کو بیل تو نہیں نا پڑھیں گے، اب جب ہم اس کے اوپر زبر لگائیں گے تو کیا ہوگی، اس کی آواز بھی یہاں پہ آواز بدل جاتی ہے بڑی یہ کے اوپر۔ بغیر
زبر کے ان کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کافی سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن بولنے میں بھی مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے میننگز بھی مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، یہ چنبیلی کے پھولوں کی بیل ہے، بقر عید پر قربانی کا بیل آیا تھا، بیل، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بیل ہو گیا، یہ اس کے اوپر اب زبر لگا دی تو یہ ہو گیا بیل۔ بڑی یہ کی آواز والے الفاظ پر دائرہ بنائیں۔ یہ دیکھیں، چڑیا، بیل، انگوٹھی، پیر، سورج، جوتا، تھیلا، مرغی، میلا، پیدا، ٹی وی، گائیں، پیسہ، کیسے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بڑی یہ کے جو الفاظ ہیں ان کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ صفحہ نمبر 23، صفحہ نمبر 23 پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ درست آواز والے الفاظ چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ جس طرح سے ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ ان کی آواز بدل جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، لفظ دیکھنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کے مطلب بدل جاتے ہیں۔ ہمارے گھر ڈیش آیا تھا، کیا آیا تھا؟ بیل آیا تھا۔ ہمارے گھر کے باہر پھولوں کی ڈیش لگی ہے، بیل لگی ہے۔ ہم ڈیش دیکھنے گئے تھے، میلہ دیکھنے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ میلہ لکھا ہوا ہے لفظ، یہ میلہ لکھا ہوا ہے۔ میرا کرتا ڈیش ہو گیا، میلہ ہو گیا۔ اس کے بعد رنگوں کو ملانے سے کچھ نئے رنگ بنتے ہیں، پڑھیے اور تجربہ کیجیے، یا آپ نے رنگ تجربہ کر لیجیے گا۔ لال اور پیلا رنگ جب ہم ملاتے ہیں تو ہمارے پاس کون سا رنگ بنتا ہے؟ اورنج رنگ بنتا ہے۔ جیسے مالٹا جس کلر کا ہوتا ہے، نارنجی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، نارنجی کی طرح رنگ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نیلا اور پیلا رنگ جب آپ آپس میں ان کو ملاتے ہیں اس طرح سے تو وہ آپ کے پاس سبز رنگ بنے گا۔ اس کے بعد نیلا اور لال رنگ جب آپ ملائیں گے تو یہ آپ کا جامنی رنگ بنے گا۔ یہ آپ کی ایک طرح سے ایک سرگرمی ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے اور آپ اس کو بہت ہی انجوائے بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔